الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب بھیجا، بابا آدم جنت سے دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کو اکیلا ایک جگہ پر اتارا گیا۔ آپ کی انسیت کے لیے آپ کے سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز دنیا کے اندر وجود دی وہ اللہ کا گھر ہے۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، انسیت کا تعلق قائم کرنا چاہتے تھے۔ اکیلے انسان کو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے اس انسیت کا تعلق انسان کے ساتھ مسجد سے جوڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے نشانات پر پروردگار عالم کا یہ گھر تعمیر کیا۔ انسان نے اللہ کے گھر کو دنیا کے اندر وجود بخشا۔ یہ مسجد الحرام کا گھر تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد بابا آدم نے ہی بیت المقدس کو بنایا تھا۔ دنیا میں اللہ کا گھر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ایسے گھروں کی تعریف بیان کرتے ہیں جس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کے گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کی ہے جو ان گھروں کے اندر اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور دنیا کی چیزیں انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ انسان دنیا میں اللہ کے گھر مسجد کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی ایک حد رکھی ہے، اور قرآن کریم میں پروردگار نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ اللہ کے پکارنے کے لیے، اس میں اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، یہ اللہ نے اس لیے بنایا۔ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے گھر دنیا میں بنائے اور بناتے وقت ان کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشنودی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی، اور وہ مسجد قباء بنانے والے تھے جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ انہوں نے پاکی بھی خوب اختیار کی، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنایا۔ اللہ نے ان کی تعریف قرآن کریم میں کر دی۔ یہی مسجد قباء کے اطراف کے رہنے والے کچھ شرارتی قسم کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ مسجد قباء سے لوگوں کی توجہ ختم کر دی جائے۔ تو انہوں نے مسجد قباء کے مد مقابل ایک مسجد بنانا چاہی،
اور اس کے افتتاح کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی. آپ کو سفر درپیش تھا، واپسی پر آپ نے آنے کا وعدہ بھی کر لیا. واپسی پر حضرت جبریل نے آ کر کے حقیقت حال بتائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرارتی لوگوں نے جو کچھ کیا، جو مسجد قباء کے مد مقابل جو ہے مسجد بنا کر لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو گرا دیا. قرآن اس کو مسجد زرار سے یاد کرتا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو ایسا آدمی یاد نہیں کر سکتا جو اللہ کو بھی پکارے اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارے، جن کو مشرکین کہا جاتا ہے. مسجد کو آباد وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آنے والا ہو، قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنے والا ہو، نیک کام کرنے والا ہو، وہ مسجد کو آباد کرتا ہے. مسجد کو آباد کرنا مسجد کو بنانا بھی ہے، اور مسجد کو آباد کرنا مسجد میں عبادت کرنا بھی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کیا. یہ مسجد کی آباد کاری پروردگار عالم نے مسلمان کی شان رکھی ہے. مسلمان اس کو آباد کرتا ہے. جتنا اس کو آباد کر کے ہم قائم رکھیں گے، اس وقت تک یاد رکھیے یہ دنیا بھی قائم ہے. اور جب مسجدیں بے آباد ہونا شروع ہو جائیں گی تو سمجھ جائیے کہ دنیا سے پھر ہمارے جانے کا وقت بھی آ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مسجدیں. پروردگار عالم نے انسان پر اس کے حقوق رکھے، ایسے نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ نے ان مساجد کے بارے میں اس امت پر بڑی مہربانی فرمائی. پہلی امتیں اگر عبادت کرنا چاہتی تو مخصوص عبادت گاہوں میں جاتے تھے، وہی عبادت کر سکتے تھے، گھروں میں بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند خصوصیتیں بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے ان چیزوں پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند خصوصیتیں بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے ان چیزوں پر فضیلت دی ہے، ان چیزوں کے ساتھ دیگر پر فضیلت دی ہے. وہ جو خصوصیات آپ نے بیان فرمائی اس میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ روئے زمین کا جو ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے اس کو سجدے کی جگہ بنا دیا ہے. جہاں یہ سجدہ کرتا ہے پروردگار عالم اسے قبول فرماتے ہیں. اسی لیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر زمین کا خطہ جس پر مسجد بنی ہو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایک موقع پر ایک یہودیوں کا عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے سوال کیا. کہنے لگا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین خطہ کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت جبریل کے انتظار میں ہوں، وہ جو بتائیں گے تو میں بتاؤں گا. حضرت جبریل تشریف لائے. آپ نے حضرت جبریل سے یہودی عالم کا سوال کیا. حضرت جبریل نے فرمایا آپ سے زیادہ میں جاننے والا نہیں ہوں، میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. چنانچہ حضرت جبریل
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واپس آئے، بڑے خوش تھے، آ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا حضرت جبریل نے، اور کن الفاظ میں کیا؟ میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت جبریل نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا جتنا قریب کیا ہے اس سے پہلے میں اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوا۔ اور وہ قریب کتنا کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے، اتنا قریب کیا تھا۔ اور کتنی خوشی سے بتا رہے کہ اتنا قریب اللہ کے میں آج تک کبھی نہیں ہوا جتنا کہ آج ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب دیا، کہا کہ روئے زمین پر وہ ٹکڑا اللہ کو بہت پسند ہے جس پر اللہ کا گھر مسجد بنا ہوتا ہے، اور اللہ کو وہ ٹکڑا پسند نہیں جس پر بازار بنے ہوتے ہیں۔ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ یہ مسجد جو ہے، جس زمین پر یہ مسجدیں بنتی ہیں، یہ پروردگار عالم کو یہ خطے بڑے پسند ہیں، اور ان مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آباد کاروں میں بنا دے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تاخیر سے تشریف لائے، دیر ہو گئی۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہو گیا کہ شاید سورج نکل آئے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ انہی وسوسوں میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جلدی سے تشریف لائے، اور آ کر مصلی پہ کھڑے ہوئے، اقامت کہی گئی، جلدی سے آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا اپنی جگہ پر رہو، آج میں دیر سے کیوں آیا ہوں اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہماری طرف منہ کر کے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ رات کو میں اٹھا، میں نے وضو کیا، اللہ تعالیٰ نے جتنی رکعتیں پڑھنا میرے مقدر میں رکھا تھا میں نے پڑھی، دوران نماز مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت سامنے ہے، میں اللہ کے حضور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ جو اوپر والے فرشتے ہیں جس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، سب سے اوپر کے فرشتے، یہ آپس میں کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ کیسا اللہ کا ہاتھ ہے، کیا اللہ ہی جانتے ہیں۔ کہا اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے کے اندر محسوس کرتا ہوں، بس یہ اللہ کا ہاتھ رکھنا تھا، یہ ساری چیزیں میرے اوپر کھل گئی۔ جو اللہ تعالیٰ سوال کرنا چاہتے تھے یہ میرے اوپر کھل گئی۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، یہ جو آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کا جھگڑا اس بات میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کا کفارہ کس چیز سے بناتے ہیں۔ گناہ کے کفارے کا مطلب یہ ہے انسان سے گناہ ہو گیا،
گناہ کے بعد اللہ نیکی کی توفیق دے تو یہ نیکی گناہ کو ختم کرتی ہے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، یہ ہے کفارہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کفارات میں سے جو انسان کے لیے گناہوں کے کفارے بنتے، پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے قدم مسجد کی طرف اٹھائے، چل کر جائے۔ کتنا مبارک عمل ہے کہ مسجد کی طرف قدموں کو اٹھانا اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح بھی کیسے کی، میں نے پورا قصہ سنا دیا آپ کو۔ بظاہر کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کیا ہے کہ انسان مسجد کی طرف جو قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا عمل بیان کیا، اور میں اس کو آج کی مثال میں دے دوں۔ سردی کا زمانہ ہے، دل نہیں کرتا، باوجود دل نہ کرنے کے پھر بھی اچھی طرح اور مکمل وضو کرتا ہے، کہا یہ بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسرا عمل بیان کیا، وہ بھی مسجد کے ساتھ ہے، فرمایا نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تین کام بتائے، تین کام، جن تین کاموں سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے انسان گھر سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد کو جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ ایک نیکی کو بلند کرتے ہیں، ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں، ایک درجے کو بلند کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اسی چلنے والے کو جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو جا رہا ہے، پھر ایک دوسری حدیث میں جو مسجد میں آ کے جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہے، نبی نے فرمایا یہ نماز کے اندر ہے۔ اس کے لیے ادب کتنا بڑا سکھایا۔ یہ جو ہم نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر تو غفلت بھری ہے، اللہ کرے یہ غفلت ہمارے اندر سے نکل جائے، اللہ کرے کہ یہ غفلت ہمارے اندر سے نکل جائے کہ یہ جو نماز کی انتظار میں بیٹھے ہیں، کہا یہ انگلیاں آپس میں نہ پھنساؤ۔ یہ قینچی بنا دیتے نا انگلیاں پھنسانے، اس کو تشبیک کہتے ہیں۔ جب انسان اس طرح انگلیاں پھنساتا ہے، انسان میں سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، یہ منع کر دیا اللہ کے نبی نے۔ نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے تو یہ انگلیوں میں پھنسا کر نہ بیٹھے۔ ہم تو انگلیاں چٹخا بھی لیتے، پھنسانا تو دور کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب نماز کے انتظار میں ہو، یا جیسے آج ہم یہ بیٹھے ہیں بھی بیان ہو رہا ہے، خطبہ ہوگا، اس میں نیند آ جائے تو کہا اپنا پہلو بدل لے، جگہ بدل لے تاکہ نیند اڑ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ادب مسجد کا۔ ہم تو آج بہت آگے چلے گئے، بہت آگے چلے گئے، بہت آگے۔ یہ چھوٹی باتیں تو دور کی بات ہے، ہم نے بڑی بڑی حدود پار کر لی۔ ہم نے مسجد کو مسجد ہی نہیں رکھا، ہم نے آج مسجد کو مسجد ہی نہیں رکھا، ہم نے ساری حدیں پار کر لی۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پہلی چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دی کہ مسجدوں میں شور نہ کرو، ایاکم وحیشات الاسواق، جیسے بازاروں میں شور کرتے ہو ایسے نہ چیخو۔ آج ہماری مسجدوں میں شور ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ صف بندی بھی ہو رہی ہو، ہم چیختے ہیں، کوئی دائیں طرف کنارے سے چیختا ہے، کوئی بائیں طرف سے چیختا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ صحابہ میں ایسا نہیں تھا۔ صحابہ اگر صف کو مکمل کرنے کے لیے کسی کو بلاتے، اشارے کے ساتھ بلاتے تھے، زبان سے آواز نہیں نکالتے تھے۔
نبی کا فرمان سن لیا بس ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا. ہم تو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے. نماز کی انتظار میں بیٹھے, دو ایک ساتھ بیٹھ گئے, عرصے کے بعد ملے یا ویسے ہی ملے, جان پہچان نکلے, ساتھ بیٹھ کے کام کرنے والے بیٹھے نماز کی انتظار میں. ادھر اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں نماز کی انتظار میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے کہ نماز میں ہے اور میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوں. اچھا, مجھے اس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ میرے پڑوس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی سنتیں ادا کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, ہماری باتوں سے اس کا حرج ہوگا. نہیں نہیں, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ بس. ایسا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا. لوگ اس طرح باتیں کرتے تھے, آپ کو بہت غصہ آیا, بہت غصہ آیا. آپ نے کیا کیا کہ مسجد نبوی کی حد جہاں پر ختم ہوتی تھی وہاں پر ایک چبوترا بنایا. کتابوں میں اس چبوترے کا نام لکھا ہے بطیحہ. اور ایک دن پھر آپ نے اعلان کیا کہ جس کو گپ شپ لگانی ہو, شعر و شاعری کرنی ہو, بات چیت کرنی ہو, وہ اس چبوترے پر جا کر چلا جائے, مسجد کے اندر یہ چیز یہ کام نہ کرے. مسجد کے اندر یہ کام نہ کرے, وہاں چلا جائے. صف بندی ہو, نماز کے انتظار میں ہو, ہم نے ساری حدیں پھلانگ لی, ہم گپ شپ میں لگ گئے. پتہ نہیں کون سی ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو ہم صفوں میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی بہت عرصے پہلے, ابھی مجھے اتفاقی یاد آ گئی. میں اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں سناتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جب مسجد میں انسان باتیں کرتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے اللہ کے بندے خاموش ہو جائے. ایک تو ہوتا نا ضروری بات, مسئلہ پوچھ لیا, کوئی چیز سیکھ لی, نہیں اس سے ہٹ کے جو ہم آپس کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر بات کرتا ہے وہ فرشتہ, پھر کہتا ہے اللہ کے بندے خاموش ہو جائے. پھر یہ انسان باز نہیں آتا, پھر باتیں کرتا ہے. اب فرشتے کو بھی غصہ آتا ہے, وہ کہتا ہے تیرے اوپر خدا کی پھٹکار ہو, لعنت ہو, خاموش ہو جائے. یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں, اس کی تعظیم ہم پر ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے مسجدوں میں سونے سے منع کر دیا. اعتکاف کے علاوہ کوئی بھی اعتکاف میں جو بیٹھا وہ سو سکتا ہے, عام آدمی نہیں سو سکتا. سے منع کر دیا. مسجدوں میں اعلان کرنے سے منع کر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے, میں اپنے الفاظ میں اس کو سمجھا دوں, گمشدہ چیزوں کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے. نبی نے بددعا دی کہ جب تم سنو کہ کسی گمشدہ چیز کا اعلان ہو رہا ہے تو تم کہہ دو اللہ تیری یہ چیز کو واپس لے کے نہ آئے. آج ہم سے زیادہ جانتے ہیں, پتہ نہیں مسجدوں میں کیسے کیسے کس کس چیز کے اعلانات ہو رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. ادھر نبی بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ تیری یہ چیز واپس نہ کرے, بددعا دے رہے ہیں. ہم مسجدوں میں بیٹھے اللہ کو یاد کرنا چاہیے, نماز کی انتظار میں بیٹھے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. باہر رہ کر کے بھی دنیا اور مسجد میں آ کر کے بھی دنیا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو ان باغوں سے کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی مسجدیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے باغات. اور ہم نے کیا بنایا؟ بازار. پھر صحابہ نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ یہ ان اللہ کے باغات سے چرنا کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھنا ہے, ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا ہے. کاش یہ بات ہمارے سامنے ہوتی اور ہم جو مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں اللہ کو یاد کرتے. اور گزشتہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں.
ہم بیٹھ کر کے دعائیں کرتے، اپنی ضرورتوں کو مانگتے، حاجتوں کو مانگتے، پریشانیوں کی دوری کی دعائیں کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ مسجدیں بازار کی طرح بن جائیں گی۔ میں نے نبی کا فرمان اپنے الفاظ میں سنا دیا۔ مسجدیں کی گئی کہ مسجدیں بازار کی طرح بن جائیں گی۔ میں نے نبی کا فرمان اپنے الفاظ میں سنا دیا۔ مسجدیں جو ہیں بازار کی طرح بن جائیں گی، شور ہوگا ان کے اندر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، کہا میری امت میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ مسجد کے اندر یہ خرید و فروخت کے معاملات کریں گے۔ تجارت، اپنے کام تجارت، کہا یہ مسجدوں میں ہوگی۔ صحابہ سے فرمایا جو ایسا کام کرے تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، منع کر دیا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ کیا آج ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا؟ آپ بھی کہیں گے ہم تو نہیں کرتے آ گئے مسجد میں، اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے آنے کی توفیق دے دی، وضو بھی کر لیا، ابھی وضو کر کے فارغ ہوئے پتہ چلا موبائل بجائے کان سے لگا لیا، ہاں صاحب یہ سودا یوں کر دو، یہ یوں کر دو، یہ یوں کر دو، یہ یوں کر دو، یہ کیا ہے؟ سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، تسبیح شروع کر دی ہم نے، ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا موبائل وائبریٹ کرنا شروع کر دے، ٹون بجنا شروع کر دے، اب اللہ بول گیا، موبائل یاد آ گیا۔ اس سے بڑی غفلت کی کیا چیز ہوگی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یہ موبائل کی وائبریشن جو ہے ہمیں اللہ سے نکال دیتی ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے دیکھا ہوگا کوئی ایک کونے میں کھڑا ہے، کوئی زیادہ ہمت کر لیتا ہے تو صف سے نکل کے بار برآمدے میں چلا جاتا ہے، انتخابی نشان بن جاتا ہے، بیچ میں کھڑا ہو کے سب مجھے دیکھو، بہت اچھا کام کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں، دیکھو مجھے سارے، بڑا انعام دینا مجھے، میں اللہ کے گھر میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں۔ کوئی لگا پڑا ہے زور زور سے شور، تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ موبائل سے بات کر رہا ہوں، میری بات سے کسی کی عبادت خراب ہو رہی ہے، کچھ ہوش نہیں ہے۔ نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی اور صحابہ سے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اور اس حدیث کا جو آخری لفظ ہے وہ تو بڑا عجیب ہے، فرمایا جو مسجدوں میں یہ کام کرتے، جو میں نے ابھی حدیث سنائی اپنے الفاظ میں، کہ اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کی، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خود سوچئے کہ ہم مسجد میں آ کر جو کر رہے ہیں اور جو ہم نے عبادت کی، ہماری عبادت قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ادھر کیا فرما رہے، جو مسجد میں تجارت معاملات کرتا ہے تو نبی فرما رہے کے ساتھ مت بیٹھو، اور آخر میں فرما دیا کہ اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہماری عبادت کیسی ہے پھر؟ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس مسجد کا احترام لازم ہے ہم پر، اس میں ہم شور نہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، صحابی فرماتے ہیں میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو میرے پاس ایک کنکری آ کر گری، تو میں نے دیکھا یہ کنکری کہاں سے آئی، تو تھوڑی دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، مجھے اشارہ کر رہے ادھر آ جاؤ، مجھے بلایا اور کہا یہ جو دو بندے ہیں ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ ان کو لایا گیا تو پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو؟ کہنے لگے طائف کے رہنے والے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے، میں تمہیں اتنی سزا دیتا کہ تم یاد رکھتے۔ مسجد میں شور کر رہے ہو،
کیا فرمایا کہ تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں اتنی سزا دیتا کہ تم یاد رکھتے، مسجد میں شور کر رہے ہو۔ آدمی مسجد میں داخل ہو اس کا ادب رکھے۔ اس مسجد کو میں نے شروع میں کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی یاد کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے اس سے بڑی چیزیں ہماری وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب آدمی مسجد میں داخل ہو اپنا سیدھا پاؤں پہلے مسجد میں داخل کرے اور اس پر اللہ کے نبی پر درود پڑھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اس دعا پڑھنے سے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب مسجد سے جائے تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالے، پھر نبی پر درود پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ من فضلک تک بھی ایک حدیث میں دعا آتی ہے اور ایک حدیث میں اس پر اضافہ بھی ہے ورحمتک کا، دونوں ملا کے پڑھ لیں۔ انسان اللہ کے گھر سے جا رہا ہے اللہ کے فضل روزی کو تلاش کرنے کے لیے، تو اللہ کے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے جائے پروردگار تیرے فضل کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں مجھے دے دیجیے، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں مجھے دے دیجیے۔ مسجد میں آئیں تو آنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے، جیسے فجر کے نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، زوال کا وقت، سورج طلوع ہونے کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت، یہ وقت نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت سے نماز کھڑی نہ ہو، جمعہ میں خطبہ نہ ہو رہا ہو، 2 رکعت پڑھیے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد، 2 رکعت پڑھیے۔ مسجد کو بدبودار چیزوں سے بچانا ہے، اسی لیے حدیث میں نبی نے فرمایا لہسن پیاز ایسی چیزیں کھا کر مسجدوں میں نہ ہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں میں فرشتے آباد ہوتے ہیں، ہمارے لہسن پیاز کھانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، نبی نے اس کے کھا کر مسجد میں آنے کو منع فرمایا۔ اب میں اس سے اوپر جا رہا ہوں، ہم جو مسجدوں میں جو حرکتیں کر رہے ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے گنوائی، اس سے فرشتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور فرشتوں کی ہم کتنی بد دعائیں سمیٹتے ہوں گے۔ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارے پیاز، کچا پیاز کھاتے ہیں نا، اس کی بدبو، پکا ہوا تو اس کی بدبو نہیں ہوتی ہے، کچے پیاز کچے لہسن کی بدبو رہ جاتی ہے۔ نبی فرماتے اس کو کھا کر مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے مسجد میں آباد ہیں، ہم جو اس سے بڑی بڑی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے پتہ نہیں ہم فرشتوں کی کتنی بد دعائیں سمیٹتے ہوں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں، اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے ہمیں دی ہے، ہمارے دنیا کے کاموں کے لیے نہیں دی۔ دنیا کے کام یہ مسجد سے باہر ہونے چاہیے۔ جو مسجد کے کام ہے، مسجد کے ضروریات کے کام ہے، جو مسجد کے پیش نظر ہوتے ہیں وہ تو ہم مسجد میں کریں، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے کام ہے وہ مسجد سے باہر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح قدر بھی نصیب فرما دے۔